اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں سورج گرہن کے بارے میں بہت سی وجوہات اور سورج گرہن کس وقت ہوگا، اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اس میں کیا کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس دن آپ نے کیا پڑھنا ہے جس سے آپ اس کی تمام بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اس کی شعاؤں سے بچ سکتے ہیں، اور کیا اس کی شعائیں نقصان دہ ہیں یا فائدہ مند ہیں، اس کے بارے میں اور آج آپ کو نماز تصوف کا طریقہ بتاؤں گی۔ نماز تصوف کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج گرہن لگتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو 26 دسمبر جمعرات کو سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن صبح 8 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک رہے گا، اور اس کی نماز آپ لوگ جیسے ہی سورج گرہن ہوتا جائے آپ نے فوری طور پر نماز تصوف ادا کر لینی ہے۔ نماز تصوف پڑھنا کس طرح سے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر بھینس یا گائے یا کوئی بھی جانور جو کہ بچہ جننے والا ہو تو اس کو اس کی رسی کھول دینی چاہیے گلے سے، اس کو بالکل آوارہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اس کو باندھ کر رکھا جائے یا اس کے گلے میں رسی وغیرہ ڈال دی جائے تو اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ یا حاملہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ چھری وغیرہ استعمال نہ کریں، سورج کے سامنے نہ نکلیں اور مشین وغیرہ نہ چلائیں یا کوئی بھی گھر کا کام نہ کریں یا کاٹیں نہیں، نیل وغیرہ نہ کاٹیں کیونکہ اس سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ سب جاہل لوگوں کی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سورج گرہن سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور فرمایا کہ جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو پہلے لوگوں کی جو پہلی باتیں ہوتی تھیں وہ بھی بہت عجیب ہوا کرتی تھیں، تو ایسی باتیں نہیں ماننی چاہیے۔ نماز تصوف آج میں آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی، اور آپ نے جب سورج گرہن جیسے ہی بلند ہو آپ نے اس میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گی۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ تو نماز تصوف کا طریقہ کیا ہے؟ جب سورج گرہن ہو تو چاہیے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے۔ اب یہ اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، امام صاحب کو خود کہنا ہے یا گھر میں جو عورتیں ہیں یہ اسے نماز سنت موقدہ کہتے ہیں، یعنی پڑھیں گے، آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ سنت موقدہ فرض کے برابر ہوتی ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور جو چاند گرہن کی نماز ہوتی ہے وہ مستحب ہوتی ہے۔ مستحب کہتے ہیں جسے پڑھا جائے، کیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو نماز تصوف ہے یہ سنت موقدہ ہے، آپ نے ضرور پڑھنی ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس میں آپ نے ترکیب بنا لینی ہے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں جس میں بہت لمبی قرات ہو، اور رکوع سجدے میں بھی خوب دیر تک ہوں، یعنی جو سجدہ ہے وہ بھی لمبا کرنا ہے، رکوع بھی لمبا کرنا ہے اور قرات بھی لمبی کرنی ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت
اس طرح سے ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کصوف شمس کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر سے نیت سن لیں۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت ہے، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل کصوف شمس کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے نماز کصوف کا طریقہ جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بدگمانی ہے اس چیز کو لے کر، تو یہ بات آج جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنا دی ہے، بس اس کو آپ یاد رکھیں کہ اب اس کا وقت کیا ہے کہ پاکستان میں صبح 7:30 پر شروع ہوگا اور 10:20 پر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ رواں برس کا 4تھا سورج گرہن ہے۔ سال 2019 میں 6 جنوری کو جزوی سورج گرہن ہوا تھا۔ سال کا دوسرا اور تیسرا مکمل سورج گرہن 2 اور 3 جولائی کو ہوا تھا۔ پہلے تینوں سورج گرہن کو پاکستان میں نہیں دیکھا گیا۔ رواں سال کے اس 4تھے اور آخری سورج گرہن کو پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ تو 26 دسمبر کو پاکستان میں جزوی سورج گرہن ہوگا جو کہ 20 سال بعد آیا ہے۔ تو ڈاکٹرز وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی شعاعوں سے آنکھوں پر نقصان پہنچتا ہے، آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں سورج گرہن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ اس کی کوئی شعاعیں زہریلی ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اپنے بندوں پر وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ نے صبح جب ہی جیسے ہی سورج گرہن نظر آئے آپ کو، آپ نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور نماز جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ نماز نفل جتنا ہو سکے آپ ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے۔ میں امید کرتی ہوں یہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید ویڈیوز اور روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔